بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے اپنی زبان اور ہر ادا پر کتنی احتیاط کرتے تھے۔ آئیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم محدث اور عالم تھے۔ ان کی دین اسلام پر استقامت بے مثال تھی۔ وقت کی تمام طاقتیں انہیں ان کے دینی موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ ان کا صبر بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا۔ ان کے بارے میں سورہ قاف کی یہ آیت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے تحت مفسرین نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں علیل تھے، بیمار تھے، اور عام طور پر بیماری میں انسان کراہتا ہے، کراہنے کی آواز منہ سے نکلتی ہے جسے ہم آہ آہ کرنا کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کراہ رہے تھے۔ حضرت طاؤس بزرگ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، وہ ان کے قریب تشریف فرما تھے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یکتب الملک کل شیء حتی الانین، یعنی فرشتے انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلام، ہر لفظ لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مریض کا کراہنا بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فلم یئن احمد حتی مات حین رحمہ اللہ، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کراہنا بھی ختم کر دیا، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حضرات اپنی زبان کے معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے۔ مباح باتیں بھی بلا ضرورت اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری اور مرض کی وجہ سے کراہنا بھی ختم کر دیا کہ کہیں اس پر قیامت میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ فسادات کا ایک بڑا سبب اگر ہم غور کریں تو ہمیں اکثر لڑائی جھگڑوں اور فسادات کی بنیاد اور سبب انسانی زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی نظر آئے گی۔ ہماری زبانیں آج بڑی بے احتیاط ہو چکی ہیں۔ جو کچھ ہماری زبانوں پر آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہماری یہ باتیں برائیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ان پر قیامت میں ہماری سخت پکڑ ہو سکتی ہے اور ہماری غیر محتاط باتیں ہمیں دوزخ کی آگ میں دھکیل سکتی ہے۔